الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی او کما قال علیہ السلام۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ آج غالباً 10 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی بڑی عظمت جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ میں آئی ہے۔ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ شعبان کی عظمت دیکھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ 12 مہینوں میں سے کسی اور مہینے کے ساتھ المعظم کا لفظ نہیں لگا، لیکن شعبان کے ساتھ شعبان المعظم لگایا گیا۔ شعبان کی عظمت دیکھنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اس مہینے کے اندر میرے آقا جتنے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ کبھی کسی اور مہینے کے اندر اتنے روزے نہیں رکھے۔ شعبان کی عظمت کے لیے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ میرے آقا نے اس مہینے کے اندر برکت کی دعا کی۔ شعبان کی عظمت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، اس طرح کی بے شمار احادیث آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں، جن میں میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی عظمت کو بیان کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جتنی کثرت کے ساتھ نفلی روزے اس مہینے کے اندر رکھتے تھے، اس کے علاوہ کبھی کسی اور مہینے کے اندر میرے آقا نے نفلی روزے نہیں رکھے۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ، آپ شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ نفلی روزے کیوں رکھتے ہیں؟ میرے دوستو، جواب سنیے گا۔ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ، اس مہینے کے اندر امت کے اعمال میرے اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال میرے اللہ کی طرف اٹھائے جائیں، اس وقت میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اے عائشہ، اس مہینے کے اندر امت کے اعمال وہ اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر میرا اللہ امت کے تمام افراد کے جو نام اعمال کے فیصلے ہیں وہ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ کس کی کتنی عمر ہونی ہے، آئندہ سال کس کی روح قبض کرنی ہے، کس کو رزق ملنا ہے، کس کو اولاد ملنی ہے، کس کو اولاد نہیں ملنی، یہ سب کے سب اعمال طے کر کے میرا اللہ فرشتوں کو دیتا ہے۔ میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں فیصلہ کیا جائے، میرے بارے میں میرا اللہ لکھ کر فرشتوں کو دے، اس وقت میں محمد روزے سے ہوں۔ حضرات محترم، اس طرح کی بے شمار احادیث میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مہینہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ جس طرح یہ مہینہ عظمت والا، یہ مہینہ شان والا، یہ مہینہ بلندی والا ہے، بالکل اسی طرح اس ماہ مبارک کے اندر 15 شعبان کی رات ایک ایسی رات ہوتی ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، جس رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا کے 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ البتہ اس رات کو آپ کے اور میرے عرف کے اندر شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ احادیث کے اندر تو اس رات کا کوئی مخصوص نام ذکر نہیں کیا گیا، بس اتنا بیان کیا گیا فَهَذِهِ لَيْلَةٌ مِّن نِّصْفِ شعبان، یہ رات نصف شعبان کی رات ہے۔ ہمارے عرف میں یہ شب برات کے نام سے معروف ہے۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی رات، اور برات کا معنی ہے بری ہونا۔ اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس رات کے اندر میرا اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے برات کا پروانہ عطا کر دیا کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رات کی احادیث کے اعتبار سے فضیلت کیا ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر اس رات کی فضیلت، اس رات میں عبادت کرنے کے اعتبار سے 3 گروہ، 3 طبقے بنتے ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ وہ ہے جو اس رات کی فضیلت اور اس کی عظمت کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کرنا، اس رات کی عظمت
کسی قسم کی کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس رات کی فضیلت اور عظمت کو اتنا زیادہ ثابت مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس نے اس رات کے اندر عبادت کر لی بس وہ تو بخشا بخشایا ہو گیا، نہ اس کو فرائض کی ضرورت، نہ اس کو واجبات کی ضرورت، نہ اس کو حقوق العباد ادا کرنے کی ضرورت، نہ حقوق اللہ ادا کرنے کی ضرورت۔ یہ طبقہ اور یہ گروہ بھی حد اعتدال سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اور ایک گروہ ایسا ہے جو اس رات کی فضیلت کو تو مانتا ہے لیکن فضیلت کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ایسی بدعات، کچھ ایسی رسومات اس کے اندر شامل کر دیتا ہے جو نہ میرے آقا کی احادیث سے ثابت ہیں، نہ میرے آقا کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ثابت ہے، اور نہ ہی تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کسی کی زندگی سے ثابت نہیں۔ یہ تینوں قسم کے لوگ، تینوں قسم کے طبقے، تینوں قسم کے گروہ حد اعتدال سے نکلے ہوئے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت، اس رات کی عظمت اتنی ثابت ہے جتنی میرے آقا کے پیارے صحابہ نے ہمیں بتائی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے منا کے دکھائی ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین نے جتنی اس کی عبادت اور اس کی عظمت مانی ہے اتنی ماننا تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کرنا یا اس سے کم کرنا یہ حد اعتدال سے نکلنے والا ہوگا۔ باقی اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے، ہم اس رات کی فضیلت بھی حدیث مبارکہ کے اندر دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں رات کے وقت سوئی ہوئی تھی، اچانک رات کو میری آنکھ کھلتی ہے، میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ بستر پر میرے آقا موجود نہیں ہیں۔ میں جلدی سے اٹھی اور اٹھ کر میں کمرے سے باہر نکل کر ڈھونڈنے لگی۔ اب بالآخر میں جنت البقیع کے اندر پہنچی، دیکھا کہ میرے آقا وہاں پر گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے، عائشہ کیا تیرے دل کے اندر یہ خیال گزرا کہ میں تیرے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں آپ میری باری کے اندر کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ تب میرے آقا نے جواب دیا، توجہ کیجئے گا، آقا فرمانے لگے نہیں میں کسی اور کے پاس نہیں گیا، فَهَذِهِ لَيْلَةٌ مِّن نِّصْفِ شعبان، عائشہ یہ جو رات ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات میرے اللہ نے میری امت اور اپنی مخلوق میں سے اتنے آدمیوں کو بخشش کا پروانہ دیا جتنا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر بال ہیں۔ بنو کلب یہ قبیلہ تھا عرب کے اندر، ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، ان کے جسم کے اوپر بال کتنے زیادہ ہوں گے، یہ کثرت کی طرف اشارہ تھا کہ جتنے زیادہ ان پر بال ہیں اس سے بھی زیادہ میرے اللہ نے میری امت کے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا ہے۔ یہ اسی رات کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جب شب برات یا شب قدر ہوتی ہے، اس طرح کی مبارک رات ہوتی ہے، میرا اللہ آسمان دنیا پر خود تشریف لاتا ہے، اور تشریف لا کر میرا اللہ جناب جبریل امین کے ساتھ ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت کو زمین کے اوپر بھیج دیتا ہے۔ جناب جبریل امین کی سرپرستی کے اندر وہ تمام فرشتوں کی جماعت آتی ہے، کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر اترتے ہیں۔ جناب جبریل امین کے ہاتھ کے اندر سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی چھت پر اترنے کے بعد میرے اللہ نے جناب جبریل امین کو 600 پر عطا کیے۔ اس رات کے اندر صرف 2 پر جناب جبریل امین کھولتے ہیں، اور ان دونوں پروں کو، ایک پر کو یوں دائیں جانب اور دوسرے کو یوں بائیں جانب کھول کر یوں آپس کے اندر ملاتے ہیں تو پوری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک تمام کے تمام جناب جبریل امین کے پروں کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ اب جناب جبریل امین تمام فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، اور ان کو یوں سمجھنے کہ ایک باقاعدہ ان کی تشکیل کی جاتی ہے کہ جاؤ زمین کے اوپر پھیل جاؤ، آج کی رات جہاں کہیں جو امت محمدیہ کا فرد کسی حالت کے اندر عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی رب تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تم سب نے جا کر اس کی دعا پر آمین کہنا ہے اور اس کے ساتھ جا کر مصافحہ کرنا ہے۔ میرے دوستو، علماء نے یہ علامت بھی لکھی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رب کے نورانی فرشتوں نے آ کر آپ کی اور میری دعا کے اوپر آمین کہی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ مصافحہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، جب عبادت کرتے کرتے، جب تلاوت کرتے کرتے، جب ذکر کرتے کرتے بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں،
سمجھ لیں کہ میرے رب کے نورانی مخلوق نے آ کر ہمارے ساتھ مصافحہ کیا۔ صبح تک یہی معاملہ ہوتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے جناب جبریل امین آواز لگاتے ہیں، آواز لگانے سے سب کے سب فرشتے دوبارہ واپس جمع ہو جاتے ہیں کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ اب جناب جبریل امین کہتے ہیں ہمیں بس اتنا ہی آرڈر تھا، اتنا ہی حکم تھا، اب چلیں اور واپس چلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ تمام فرشتے بیک زبان ہو کر جناب جبریل امین سے سوال کرتے ہیں، اے جبریل امین تو رب کے حکم سے ہمیں لے کر آیا، ہم تیرے ساتھ آئے، کعبۃ اللہ کی چھت پر اترے، تو نے تشکیل کی، ہم دنیا کے اندر پھیل گئے، عبادت کرنے والوں کو سلام بھی کیا، عبادت کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین بھی کہا۔ یہ تو بتا دے میرے اللہ نے امت محمدیہ کے افراد کو ان عبادت کرنے پر کیا بدلہ عطا کیا ہے۔ حضرات محترم جواب سنیے گا، جناب جبریل امین فرماتے ہیں اس کا جواب میں نہیں دیتا، آؤ سب اکٹھے چلتے ہیں بارگاہ خداوندی کے اندر، میرے رب کا دربار لگا ہوگا، میرا رب اس وقت آسمان دنیا پر ہے، میرا رب تو اس وقت خود اعلان کرا رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کے خزانے مانگنے والا میں اس کی جھولی کو رزق کے خزانوں سے بھر دوں۔ چلتے ہیں رب ذوالجلال سے جا کر پوچھیں گے۔ تمام فرشتے آتے ہیں اور میرے اللہ کے دربار میں آ کر سوال کرتے ہیں، اللہ آپ کے کہنے سے، آپ کے حکم سے ہم زمین پر گئے تھے، امت محمدیہ کے افراد کی ہم نے جا کر زیارت بھی کی، ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہا، ربا یہ تو بتا دے کہ آپ نے ان کو بدلہ کیا دیا ہے۔ میرے دوستو توجہ فرمانا، اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کریں گے، اے فرشتوں کی جماعت بتاؤ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جس نے اپنی مزدوری پوری کی، اپنا کام پورا کیا، اس کو کیا بدلہ ملنا چاہیے؟ تمام فرشتے بیک زبان ہو کر جواب دیتے ہیں، اللہ جس مزدور نے اپنی مزدوری کی، کام پورا کیا، اس کو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری ملنی چاہیے۔ میرے دوستو رب ذوالجلال فرشتوں کو گواہ بنا کر کہیں گے، مجھ رب کو اور میری ربوبیت کی قسم، آج کی رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جس نے بھی عبادت کی، ذکر کیا، تسبیح کی، تلاوت کی، نوافل ادا کیے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، تم گواہ ہو جاؤ میں نے تمام کے تمام کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ البتہ چند بدنصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت میرا اللہ اس قیمتی رات کے اندر بھی نہیں کرتا۔ وہ بدنصیب کون ہیں؟ سب سے پہلا بدنصیب وہ شخص ہے جو میرے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جو مشرک ہے، میرے اللہ کی ذات میں، میرے اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے تو میرا اللہ اس قیمتی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ دوسرا وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہے، شرابی ہے، میرا رب اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے سینے کے اندر کسی مسلمان کا کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، میرا اللہ اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتا۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ میرے دوستو یہ چار بدنصیب شخص ایسے ہیں جن کی مغفرت میرا اللہ اس رات کے اندر بھی نہیں کرتا۔ مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، مشرک جو میرے اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائے۔ شرک ایسا بڑا گناہ ہے، میرے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات کو سجایا ہے، ان کو بھی مخاطب کر کے قرآن پاک کے اندر یوں فرمایا، لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اے میرے پیغمبر اگر آپ شرک کرتے تو آپ کے اعمال بھی میں ضائع کر دیتا۔ جب پیغمبر کے لیے شرک معاف نہیں ہے، میرے دوستو آپ کے لیے اور میرے لیے کیسے معاف ہوگا؟ شرک پھر ذات میں بھی ہے، میرے اللہ کی صفات میں بھی۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک شخص بزرگ تھا، اللہ والا تھا، میرا اللہ جب پکڑ کرنے پہ آتا ہے، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، ساری زندگی رب کو راضی کرنے کے اندر لگا دی، ایک رات کو دودھ پیتے ہیں، دودھ پینے کو میرے اللہ نے سبب بنا دیا پیٹ کے خراب ہونے کا، صبح اٹھتے ہیں پیٹ خراب ہو گیا، کسی نے پوچھا کیا ہوا، پیٹ کیوں خراب ہوا ہے؟ زبان سے جملہ نکل گیا، رات دودھ پیا تھا تو دودھ نے میرے پیٹ کو خراب کر دیا۔ میرے دوستو میرے اللہ نے اسی جملے پر پکڑ کر لی، عتاب کیا کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ دودھ کے اندر یہ طاقت ہے جو تیرا پیٹ خراب کرے؟ دودھ کے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے
میں رب جب تک نہ چاہوں تو دنیا کی کوئی چیز کسی قسم کی حرکت نہیں کر سکتی۔ تجھے چاہیے تھا کہ بیماری غمی خوشی کی نسبت میری طرف کرتا، تو نے میری ذات کے اندر میری صفات میں دودھ کو شریک کیا، اسی جملے کے اوپر پکڑ کر لی۔ اندازہ کیجئے آپ میں کتنے جملے روزمرہ کی زندگی کے اندر ایسے بولتے ہیں جو میرے اللہ کو ناپسند ہوں گے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، پہلا وہ شخص جو مشرک ہے اس کی مغفرت نہیں ہے، دوسرا وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہے، شراب نجس ہے، حرام ہے، اس کے پینے والے کی مغفرت میرا اللہ اس رات کے اندر نہیں کرتا، تیسرا وہ شخص جو اپنے سینے کے اندر کسی مسلمان کا کینہ اور بغض رکھتا ہے میرا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ میرے دوستو بے شمار احادیث بے شمار واقعات ہیں جن کے اندر میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں ان مسلمانوں کے لیے مغفرت کا اعلان پروانہ جاری کر دیا جن کے سینے دوسرے مسلمانوں کے کینے اور بغض سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم چاہتے ہو جنتی نوجوان کی زیارت کرنا، دنیا میں اپنی آنکھوں سے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، ابھی دیکھنا وہ سامنے مسجد کے دروازے سے ایک نوجوان داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تو حریص تھے جنت کے معاملے میں، سب کے سب مسجد نبوی کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اچانک ایک نوجوان آیا، صحابہ فرماتے ہیں وہ نوجوان ہمارے کی طرح تھا، ہمارے جیسا قد تھا، ہمارے جیسی شکل و شبہات تھی، کوئی الگ سے بدلا ہوا نہیں تھا، خاموشی سے آیا اور میرے نبی کی محفل کے اندر بیٹھ گیا۔ ہم نے سب نے اس کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام دوبارہ پھر اپنی گفتگو کرنا شروع ہو گئے۔ وہ دن ختم ہوا، دوسرا دن ہوا، دوسرے دن پھر اسی وقت ہم اپنے آقا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا واعظ فرما رہے تھے، صحابہ میرے آقا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ عین اسی وقت میں میرے آقا نے پھر فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے جو چاہتا ہے جنتی نوجوان کی زیارت کرنا اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں، اسے چاہیے کہ وہ ابھی مسجد کے دروازے سے اس نوجوان کو دیکھ لے جو ابھی داخل ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پھر دیکھا وہی نوجوان جس کو کل میرے آقا کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت تھی، وہی نوجوان آج پھر آتا ہے، دوسرے دن پھر میرے آقا اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تیسرا دن گزرتا ہے، تیسرے دن بھی یہی معاملہ اسی شخص کے بارے میں اسی طرح پیش آتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے دل کے اندر بڑی خواہش ابھری، میں اس نوجوان کے اعمال دیکھوں، یہ کون سے ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کی زبان سے جس کو جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی کے پیارے صحابہ کو میرے نبی کی زبان پر پکا یقین تھا، کائنات ختم ہو سکتی تھی، کائنات کی ہر چیز تبدیل ہو سکتی تھی، لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ کو پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر کبھی شک نہیں ہو سکتا تھا۔ صحابی فرماتے ہیں تیسرے دن جب وہ ساتھی مجلس سے اٹھ کر گھر جانے لگا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ اپنے گھر کے اندر گیا، دروازہ کھولا، اس نے اپنے گھر کے اندر چلا گیا، میں نے جا کر اس کے دروازے کے اوپر دستک دے دی۔ اندر سے وہ صاحب نکلے، میں نے کہا کہ میں مہمان ہوں، اس علاقے کے اندر نیا ہوں، وہ مجھے جانتے نہیں تھے، میں نے کہا میں آپ کے گھر کے اندر مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے، آنے والے صحابی جو اندر میزبان تھے جن کا گھر تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں، آپ میرے گھر کے اندر ٹھہریں۔ یہ گھر کے اندر رہے، کہتے میں سارا دن اس کو دیکھتا رہا، وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارے کی طرح معمولات کرتا، ذریعہ جو معاش تھا اس کا وہ کیا، 5 وقت کی نماز پڑھی، رات کو بستر کے اوپر آ کر سو گیا۔ میں ساری رات جاگتا رہا کہ شاید یہ پوری رات عبادت کرے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے کوئی زیادہ عبادت نہیں کی، بس ایک کام کیا کہ رات کو سونے سے پہلے چارپائی پر بیٹھا، تھوڑی دیر کے لیے یوں سر جھکایا، آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے اپنا سر اٹھا کے بستر سیدھا کیا اور سو گیا۔ صبح تہجد کے وقت اٹھا، تہجد کی نماز پڑھی اور چپ کر کے میرے آقا کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ 1 دن گزرا ایسا ہوا، 2 دن گزرا ایسا ہوا، 3 دن گزر گئے، میں مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ بلاخر 3 دن کے بعد میرا صبر جواب دے گیا اور میں نے اس صحابی سے پوچھ لیا کہ اے میرے دوست، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، میں تیرے گھر کے اندر صرف اس لیے آیا تھا، آج سے 3 دن پہلے تو مسلسل میرے آقا کی محفل میں آیا، لسان نبوت سے تجھے جنتی ہونے کی بشارت ملی، میں تیرے گھر میں صرف اس لیے آیا تھا کہ جان سکوں تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر تجھے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ میرے دوستو توجہ کیجئے گا، جملے پر غور کیجئے گا،
آنے والے ان صحابی نے جنہوں نے پوچھا ہے، دوسرے صحابی جواب دیتے ہیں کہ میرے دوست تو نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، میرا کوئی زیادہ لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ رات کو جس وقت میں سونے لگتا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں، اپنے دل میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ پورے دن کے اندر کسی مسلمان کا کوئی کینہ اور بغض میرے دل میں تو نہیں آ گیا۔ میں رات کو سونے سے پہلے جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میں اس مسلمان کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل سے کسی مسلمان کے کینے اور بغض کو نکال کے سوتا ہوں۔ بس یہی ایک عمل ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب نے مجھے دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر اس مسلمان کی بخشش نہیں ہوگی جو کسی دوسرے مسلمان کا کینہ اور بغض دل کے اندر رکھتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتا، اس کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی۔ یہ والدین بڑا عظیم سرمایہ ہوتے ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ والدین کی قدر ان سے پوچھئے جن کے والدین زندہ نہیں ہیں، وہ کیسے تڑپتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت لگ جائے لیکن ہمیں والدین مل جائیں، یہ ہمارے لیے کافی ہوگا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جس کو میرے اللہ نے والدین جن کے زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں، خدمت کریں، جن کے فوت ہو گئے وہ ان کی قبروں کے اوپر جائیں۔ اور یہ والدین کی فرما برداری کتنی بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، اے میرے اللہ مجھے بتائیے کہ جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے کو جواب دیتے ہیں، اے موسیٰ اگر اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہے فلاں شہر کے اندر جا، فلاں بازار کے اندر جا، فلاں دکان کے اوپر جو شخص بیٹھا ہے وہ جنت کے اندر تیرا پڑوسی ہوگا۔ پوچھے یا میرے اللہ وہ شخص کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ پیغمبر کا پڑوسی بن رہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے لیے تو یہ جانا پڑے گا، جا کے دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آتے ہیں، زیادہ سفر لیتے ہیں، اسی بازار کے اندر پہنچتے ہیں، اسی دکان پہ پہنچے تو صبح سویرے کا وقت ہے، بازار کھلنے لگ رہے ہیں۔ دیکھیں وہ شخص کسائی کی دکان ہے، کسائی ہے، گوشت رکھا ہوا ہے، دکان کھولنے لگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دور سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے۔ ابھی دیکھا کہ اس نے دکان کھولی، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، لیکن اس نے کسی گاہک کو سامان نہیں دیا، گوشت فروخت نہیں کیا۔ سب سے پہلے گوشت کے اندر سے ایک اچھا سا عمدہ سا خوبصورت سا ٹکڑا نکالا، گوشت کا ٹکڑا نکال کے اس کو کپڑے کے اندر لپیٹا اور سائیڈ پہ رکھ دیا۔ اب بسم اللہ پڑھ کے کام کرنا شروع کیا۔ چند ہی لمحوں کے اندر اس کا سارا گوشت فروخت ہو گیا۔ فارغ ہونے کے بعد اس کسائی نے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا، دکان بند کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ یہ اپنے گھر کے اندر گیا، گھر کے اندر جا کے دروازہ کھول کے اندر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام دستک دیتے ہیں۔ اندر سے وہ صاحب آتے ہیں، وہ نہیں پہچانتے موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں میں ایک مسافر ہوں، آپ کے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں، اس علاقے میں میرا کوئی نہیں ہے، مجھے آپ اپنے گھر میں مہمان بنا لیجئے۔ اب وہ کسائی نیک دل ہے، آنے والے موسیٰ علیہ السلام کو گھر کا مہمان بنا لیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ گھر کے اندر آیا، اس نے اس گوشت کے ٹکڑے کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی، ایک دیگچی لی، دیگچی کے اندر گوشت کو ڈالا، پانی کو ڈالا، آگ کے اوپر رکھا، شوربہ بنا لیا۔ پھر اس کے بعد 2 روٹیاں لگائی، روٹیاں لگا کے شوربے کے اندر ڈالی، نرم کی، اور بالکل نرم کر کے حلوہ سا بنا کے وہ پیالہ اٹھا کے روٹی اور سالن والا اندر کمرے میں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ کمرے میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس کا وہ پیالہ بھرا ہوا تھا۔ جب وہ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر نکلا تو وہ پیالہ بالکل خالی تھا اور یہ مسکراتے ہوئے آ رہے۔ میں نے سوال کر لیا اے نوجوان کمرے کے اندر کون ہے؟ تو یہ کھانا کس کے پاس لے کر گیا؟ جواب سنیے گا۔ کسائی کہنے لگا آنے والے مہمان میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ نے سوال کیا تو آئیے دیکھیے۔ بازو پکڑا، اندر کمرے میں لے گیا تو اندر ایک معذور، نحیف، کمزور بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ کسائی کہنے لگا یہ میری والدہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں صبح جب دکان پر جاتا ہوں تو میں اپنے گوشت کے اندر سے عمدہ ٹکڑا نکالتا ہوں صرف اپنی ماں کے لیے۔ گھر کے اندر آتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ میری ماں کے منہ کے اندر دانت نہیں ہے، میں ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، روٹی بناتا ہوں، نرم کر کے کھلاتا ہوں۔ جب میں اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو کھانا کھلا دیتا ہوں نا، میری ماں کا پیٹ بھرتا ہے تو میری ماں مجھے اشارہ کرتی ہے، میں اپنا کان اپنی ماں کے منہ کے قریب کر دیتا ہوں،
پتہ ہے میری ماں مجھے کیا کہتی ہے، میں جس کی وجہ سے ہنستا ہوا باہر نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں میری ماں مجھے کھانا کھا کے خوش ہو کے دعا دیتی ہے، بیٹا تو نے میرا پیٹ بھرا، میرا دل خوش کیا، جا تیری ماں کی تجھے دعا ہے کہ میرا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ اور میں ہنستا ہوا اس لیے نکلتا ہوں، کہاں موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر، کہاں میں ان کا پڑوسی کیسے بن سکتا ہوں؟ میرے دوستو توجہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں، اس شخص کو پکڑتے ہیں، اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے دل خوش کر کے کہتے ہیں میرے دوست میرے اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا، میں موسیٰ ہوں اور میرے اللہ نے مجھے بتایا تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات میں عبادت کرنے والوں میں جو ماں کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ آخر کے اندر اس رات کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بدعات کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ بدعات خواہ کی ایسی باتیں جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، کسی سے ثابت نہیں۔ ان باتوں کا ذکر کرتا ہوں تاکہ ہم فضیلت پر عمل کریں، رب تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور ساتھ ساتھ بدعات و رسومات سے ہم محفوظ رہیں۔ سب سے پہلی بات، اس رات کی فضیلت ضرور ہے، لیکن رات کے اندر عبادت کیا کرنی ہے یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ عبادت میں اللہ رب العزت نے امت کے لیے بڑی نرمی کی، آپ کو جو سہولت لگتی ہے، قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، جو پڑھنا ممکن ہو وہ پڑھیں۔ کوئی مخصوص عبادت اس رات کے اندر متعین نہیں ہے۔ دوسری بات، اس رات کے اندر اگر نوافل پڑھنے ہیں تو سب سے بہتر بات یہ نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، فرائض مسجد کے اندر پڑھیں، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ بقیہ ساری نفلی عبادت جو بھی ہے وہ اپنے گھروں کے اندر آ کے کریں۔ گھر کے اندر نفلی عبادت کرنا، نوافل ادا کرنا، ان کا ثواب زیادہ ہے۔ باقی آج کل یہ ایک بہت ترتیب چل پڑی ہے کہ نفل کی جماعت کروا دیتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعتیں کرواتے ہیں، عورتیں صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ ادا کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے کہ نوافل کی جماعت کروانا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ صرف وہ جماعتیں، فرائض کی جماعت آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے، صلاۃ الاستسقاء آپ علیہ السلام نے کروائی ہے، وہ جماعتیں جو آپ علیہ السلام نے کروائی ہیں صرف ان میں جماعت کرانا تو جائز۔ باقی جس نفل کی جماعت میرے آقا نے نہیں کی ان کی جماعت کروانا، صلاۃ التسبیح کی جماعت کروانا، آج کل ایک صلاۃ التوبہ چل رہی ہے، اس کی جماعت کروانا یہ نہیں ہے۔ اپنے گھروں کے اندر نوافل پڑھیں، جس طرح بھی پڑھیں اس کی اجازت ہے۔ ساتھ اس رات کے اندر 15 شعبان کی رات میں قبرستان کے اندر جانا، آپ علیہ السلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، اس لیے کوئی اپنی زندگی میں عبادت کرتے ہوئے ایک مرتبہ قبرستان میں چلا جائے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ترتیب بنانا، لوگوں کو بلانا، ہر سال اس رات کی عبادت میں عبادت کا لازمی جز سمجھنا قبرستان جانا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ویسے آپ چلے جائیں، کبھی چلے جائیں تو ٹھیک ہے۔ اس رات کی عبادت کرنے کے بعد 15 شعبان کا روزہ، بعض لوگ اس کو بھی لازمی سمجھتے ہیں کہ رات کو عبادت کرنی ہے، شب برات کو اگلے دن روزہ رکھنا ہے تو یہ شاید ضروری ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے میرے دوستوں۔ 15 شعبان کا روزہ بعض لوگوں نے تو یہ لکھا کہ یہ روزہ ثابت ہی نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے تو پورے مہینے لگاتار روزے رکھیں، لیکن یہ بھی 27 شعبان تک، آخری 2 دن روزے نہ رکھیں، 28 کو 29 کو ان کو روزہ نہ رکھیں، تاکہ ان 2 دنوں کے اندر انسان کی بدن کے اندر قوت آ جائے اور وہ رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے۔ بعض روایت میں تو یہ آتا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ تک آپ روزہ رکھیں، اگلے جو 15 دن ہیں ان کے اندر روزہ نہ رکھیں تاکہ رمضان کے روزوں کی بالکل تیاری ہو۔ بہرحال آپ علیہ السلام تو مستقل ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ کوئی صاحب ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہے تو وہ 15 شعبان کو بھی رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بدعت یہ ہے کہ جی شب برات والے دن یا رات کو بعض لوگ لازمی حلوہ پکانا ثواب سمجھتے ہیں عبادت۔ حلوہ پکانا پورا سال کے اندر جائز ہے، لیکن عین اسی رات کے اندر اس رات کی خصوصیت سمجھنا، حلوہ پوری بنانا اور پھر تقسیم کرنا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کو لازم سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ اس رات کے اندر چراغاں کرتے ہیں، چراغاں کرنا یا اسی طرح آتش بازی پھوڑنا، یہ سب مال کا ضیاع ہے، یہ شریعت سے بالکل بھی ثابت نہیں۔ اور بعض لوگ تو یوں کرتے ہیں کہ رات کو عبادت کی، اگلے دن روزہ رکھا، پھر باقاعدہ بیری کے پتے منگوائے گئے اور بیری کے پتے منگوا کر پانی کے اندر گرم کر کے اس پانی سے غسل کرتے ہیں
واللہ عالم کیا ان کا ارادہ ہوگا، کیا ان کی نیت ہوگی۔ اس طرح کی یہ کام یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ سارے کام بدعت ہے۔ یاد رکھیے عبادت وہی معتبر ہے، عبادت وہی قابل قبول ہے جو میرے آقا کی سنت کے مطابق، میرے آقا کے پیارے صحابہ کی سنت کے مطابق، تابعین، تبع تابعین، علماء دین اور بزرگان دین کے طریقے کے مطابق ہوگی، وہی عبادت قابل قبول ہے۔ ایسی عبادت جس کا وجود نہ میرے آقا کی زندگی میں ہو، نہ میرے آقا کے پیارے صحابہ کی زندگی میں ہو، اور نہ ہی خیر القرون کی زندگی کے اندر ہو، ایسی عبادت کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے کی عظمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو عبادت کر کے اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے گڑ گڑا کر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔